کے زیلدار روڈ پر پرانے مکان میں کھڑی 1942 کی مرسیڈیز رینالٹ اور اس کے برابر 2 قبریں کس کی ہیں؟ علامہ مشرقی نوبل پرائز کے لیے نامزد ایک جینیس جس کو ہماری قوم اور تاریخ دانوں نے فراموش کر دیا۔ لاہور کے اسرے کی تنگ گلیوں سے گزر کر جب آپ زیلدار روڈ پر پہنچیں گے تو ایک الگ تھلگ سیمنٹ کے پلاسٹر والا پرانا مکان نظر آئے گا۔ زنگ آلود گیٹ کھول کر اندر جائیں تو اب بھی ایک لکڑی کے بوسیدہ شوکیس میں آپ کو 1942 کی رینالٹ بینز کا ڈھانچہ نظر آئے گا۔ اس زنگ آلود گلتی سڑتی کار کے بالکل ساتھ ہی 2 قبریں بھی ہیں، ایک علامہ عنایت اللہ مشرقی کی اور دوسری ان کی شریک حیات کی۔ یہ کار ایڈولف ہٹلر نے علامہ صاحب کو بطور تحفہ پیش کی تھی۔ یہ 1942 ماڈل کی رینالٹ بینز جب نازی فوجوں نے فرانس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے بہت محدود تعداد میں مرسیڈیز بینز کا اسپیشل ایڈیشن تیار کیا تھا، کیونکہ اس کو رینالٹ کی فیکٹری میں تیار کیا گیا تھا، اس لیے اس کو رینالٹ بینز کا نام دیا گیا۔ اس لحاظ سے اس کار کی تاریخی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیجئے جس کا ہماری کسی حکومت نے قدر نہیں کی اور نہ اس نایاب ورثے کی حفاظت کا کوئی انتظام کیا گیا۔ تصاویر میں آپ نئی رینالٹ اور اس کی موجودہ حالت زار دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ مشرقی ایک ایسا جینیس تھا کہ جس کے نام اور کام کو ہماری درسی کتب میں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اصل ہیروز کو کوئی نہیں جانتا کہ سچ مچ بینز کو بھلا بین کی کیا سمجھ۔ خود ہٹلر کے پاس 6 رینالٹ بینز موجود تھیں جبکہ اس نے جنرل رومین سمیت 150 افراد کو یہ کاریں بطور تحفہ پیش کی تھیں۔ اسے بینز بھی کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک علامہ مشرقی بھی تھے۔ علامہ کی سائنسی سوچ بوجھ اور ماہر ریاضیات کی حیثیت سے ان کی خدمات کے اعتراف میں یہ کار پیش کی گئی۔ ان کو انڈیا کے بہترین دماغ کا خطاب بھی دیا گیا۔ 1970 میں بینز کمپنی نے علامہ کی فیملی کو اس کار کے بدلے $5 لاکھ کی پیشکش کی تھی جو علامہ صاحب کی فیملی نے رد کر دی، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کار علامہ مشرقی نے خود خریدی تھی۔ لیکن یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ علامہ انتہائی سادہ اور جفاکش زندگی گزارنے کے عادی تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے لیے اتنی قیمتی گاڑی خود خریدتے۔ ان کی ہٹلر سے باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی جس کا ہٹلر نے بھی ذکر کیا ہے۔ اب نئی نسل کو اس بیش قیمت ورثے کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ یہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کار آج بھی اپنے اور اپنے مالک کی بے توقیری پر نوحہ گناہ ہے۔ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کا فرض بنتا ہے کہ اس کار کو قومی اور تاریخی ورثے کی حیثیت دے دی جائے، اس کی مرمت رنگ و روغن کروا کر اس کو کسی میوزیم میں محفوظ کیا جائے، ورنہ کچھ عرصے بعد یہ صرف ایک کاٹ کباڑ کا ڈھیر رہ جائے گا۔ اسی لاہور میں وہ عظیم المرتبت شخص علامہ مشرقی رہتا تھا جس کے بارے میں آئنسٹائن نے کہا کہ یہ ایک جینیس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ مشرقی نے آئنسٹائن کا ایک سوال جو اس کو پریشان کرتا تھا ایک ڈبیا پر حل کر دیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ مشکل سوال جو علامہ مشرقی نے حل کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے حسابی فارمولے کی مدد سے یہ پیشین گوئی کر دی کہ مشرقی پاکستان کب مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوگا۔ علامہ مشرقی نے 1956 میں منٹو پارک موجودہ اقبال پارک میں پیش گوئی کی تھی کہ اگر مشرقی پاکستان کے مسائل کو حل نہ کیا گیا تو یہ علیحدہ ہو جائے گا، اور انہوں نے قوموں کی شدت پسندی کے بعد ابتری اور نفرت کو ایک فارمولے کے تحت ماپا اور 1971 کی تاریخ دی، اور حیرت انگیز طور پر ان کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ برسوں پہلے 1924 میں علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب کو 36 سال کی عمر میں ان کی کتاب تذکرے پر نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا۔ ان کی کتاب کا نام تذکرہ تھا، لیکن نوبل کمیٹی نے شرط یہ رکھی کہ علامہ صاحب اس کتاب کا کسی یورپی زبان میں ترجمہ کرائیں کیونکہ اردو کسی ملک کی سرکاری زبان نہ تھی اور نہ ہی اسے بین الاقوامی حیثیت حاصل تھی۔ علامہ مشرقی نے اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح وہ نوبل پرائز حاصل نہ کر سکے۔ اس تفسیری کتاب میں علامہ صاحب نے قرآن اور قدرت کے قوانین کا سائنسی تجزیہ کیا ہے۔ علامہ مشرقی صرف 25 سال کی عمر میں پشاور کالج کے پرنسپل بن گئے تھے اور 29 سال کی عمر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر سیکریٹری۔ بعد میں انہیں کئی بڑے عہدے آفر ہوئے جیسے افغانستان کی سفارت، مگر انہوں نے اسے رد کر دیا، بلکہ سرکاری ملازمت چھوڑ کر 1930 میں خاکسار تحریک کی داغ بیل ڈالی۔ یہی ان کی زندگی کا انتہائی اہم موڑ ثابت ہوا۔ اصل میں اس کے بعد انہوں نے قرآن و حدیث کا اپنے طور پر مطالعہ شروع کیا، اسلاف کو بھلا کر فہم قرآن کے بنیادی اصولوں کو پس پش ڈال کر، اور بغیر کسی رہنمائی کے کی جانے والی یہ تحقیق انہیں غیر مناسب اور گمراہ کن نتائج کی طرف لے گئی۔ انہوں نے پیغمبروں کو بھی ایک عام لیڈر کی طرح سمجھا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص بشارتوں اور حقوق کو عام لیڈروں کے لیے عام سمجھا، یعنی وہ اصطلاحی معنوں میں خاص اور عام کا فرق نہ جان سکے۔
اس کی سب سے بھیانک مثال اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے 313 مجاہدین تیار کیے اور ان کے ہاتھ میں بیلچے تھما کر انہیں کہا کہ اگر بدر کے میدان میں اللہ کے رسول 1000 کافروں کو شکست دے سکتے ہیں تو آج ہم بدر کی فضا پیدا کیوں نہیں کر سکتے۔ اس غرض سے انہوں نے 3 لاکھ مجاہدین اکٹھے کیے اور بارڈر پر پہنچ گئے۔ حکومت پاکستان نے بڑی منت سماجت سے انہیں واپس بلایا، بے پناہ مقرر تھے، اسی لیے ان کی تقریر سے متاثر ہو کر ایک شخص نے قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ مسلم لیگ اور قائد اعظم کے سخت ناقد تھے، اس لیے گرفتار بھی ہوئے، لیکن پھر بے گناہ ثابت ہو گئے کہ یہ حملہ اس شخص نے خود کیا تھا۔ وہ انڈیا کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے اور اسے انگریزوں کی سازش قرار دیتے تھے، اس لیے ان پر غداری کے مقدمات بھی ہوئے۔ اپنی ایسی ہی غیر متوازن سوچ کے باعث وہ قوم و ملت کی کوئی قابل ذکر خدمت نہ کر سکے۔ ان کی وصیت بھی بڑی دلچسپ تھی۔ اس کے مطابق ان کی تدفین ان کی اپنی زمین پر ذیلدار روڈ اسرا لاہور میں کی جائے اور اس پر گھنٹہ گھر تعمیر کر کے تحریر کیا جائے کہ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ان کی نماز جنازہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اس سب کچھ کے باوجود علامہ مشرقی ہمارے قومی ہیروز کی لسٹ میں شامل نہیں۔ اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل ہم اپنے ہیروز کو یا تو فرشتے سمجھتے ہیں یا شیطان انسان کبھی نہیں سمجھتے۔ ان کی کچھ اچیومنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان کے وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے دریاؤں کے رخ موڑنے، دریاؤں پر ڈیم تعمیر کرنے، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ کھٹائی میں ڈالنے، معاشی اور اقتصادی بدحالی، امریکی اور برطانوی اور بھارتی سازشوں، سول فوجی حکومتوں اور قومی رہنماؤں کی وعدہ خلافیوں کا پردہ چاک کرنے کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان کے 1970-71 میں جدا ہونے کی سازشوں کو بے نقاب کرنے اور اٹک کے دریا سے لے کر چین کی سرحدوں تک کے علاقوں کو غیر مستحکم کر کے پاکستانی قوم پر جغرافیائی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، سماجی زندگی محدود کرنے کی پیشگوئیاں 1946 تا 1950، 1952 اور 1956 تا 1963 میں مینار پاکستان اور کراچی کے جلسہ ہائے عام میں کی تاکہ اصلاح احوال ممکن ہو سکے۔ وہ پاکستان کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اپنی 36 دیہاتوں پر مشتمل وراثتی زمینوں کو اپنے کسانوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہندوستان میں باقی ماندہ آبائی گھروں اور زمینوں کے کلیم سے دستبرداری اختیار کر کے میدان سیاست میں ایک نئی بے مثال اور لازوال روایت کی بنیاد رکھی کہ سیاست در حقیقت خدمت خلق اور عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ پاکستان کے پہلے رہنما تھے جنہیں 33 سالہ سیاسی جدوجہد میں انگریز سامراج اور قیام پاکستان کے بعد کے حکمرانوں اور اپنوں غیروں نے مل کر 18 سال تک قید و بند کی پرتشدد صعوبتوں میں گزارنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پاکستان کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے سب سے پہلے کشمیر بزور شمشیر حاصل کرنے کی آواز بلند کی، اپنے ہزاروں جانثاروں کے ہمراہ کشمیر کی سرحدوں پر جہادی کیمپ لگائے اور 1948 میں آزادی کشمیر کے لیے عملاً جہاد میں حصہ لیا اور بنفس نفیس خود بھی زخمی ہوئے۔ وہ پاکستان کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے شاہانہ زندگی چھوڑ کر مجاہدانہ زندگی اپنا کر تاحیات اے سی گاڑی، بجلی کے پنکھوں کا استعمال نہ کرتے ہوئے ہندوستان بھر کے دوروں کے دوران اپنے کھانے پینے کے اخراجات خود سے برداشت کر کے قوم سے کچھ نہ لینے کی اپنی ادنا سی خواہش بھی بے نیاز ثابت کر دی۔ وہ پاکستان کے پہلے رہنما تھے جن کی نماز جنازہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کر کے ان کے عمل اور کردار کی صداقت پر اپنی مہر ثبت کی۔ وہ پاکستان کے پہلے رہنما تھے جن کو بعد از مرگ حضوری باغ بادشاہی مسجد لاہور کے وسیع و عریض مقام پر قائدین خاکسار تحریک کو حکومت کی جانب سے تدفین کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے اپنے عظیم المرتبت قائد کی وصیت منظر-عام پر لا کر امت مسلمہ اور ملت پاکستانیوں کو حیرت زدہ کر دیا کہ مرحوم کی تدفین ان کی اپنی زرخرید زمین ذیلدار روڈ اسٹا لاہور میں ہو اور اس پر گھنٹہ گھر تعمیر کر کے تحریر کیا جائے کہ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی تباہ ہو جاتی ہے، جہاں پر شولداری میں بیٹھ کر آپ نے خاکسار تحریک کو عالمگیر سطح پر چلایا اور اسی مقام پر ہی پیوند خاک کھول کر اپنی خودداری ثابت کی۔ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟